آپ نے آ کے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے جو بلا فصل کہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی کو اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. یہ میرا مطلب تھا. میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کہا ہے اور جناب وہ 3 لوگوں نے ان کی اللہ کی مخالفت کی ہے. یہ میرا مطلب نہیں تھا. کیونکہ اگر اللہ نے کہا ہے تو مجھے قرآن میں دکھائیے, مجھے وحی دکھائیے, مجھے رسول کا کوئی جو ہے کوئی آتھینٹک وہ دکھائیے کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب میرے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ جبرائیل وحی لے کر آئے کہ جی حضرت علی کو خلیفہ بناؤ. تو یہ تو نہیں ہے کہیں. تو آپ جو بلا فصل کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ میری ڈیفینیشن نہیں ہے. میری ڈیفینیشن بلا فصل کی یہ ہے کہ حضرت علی کو اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے ان کا رائٹ تھا کہ وہ پہلے خلیفہ ہوتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب اللہ نے فرمایا. اگر اللہ نے فرمایا ہوتا تو آواز اگر آ رہی ہے تو بتا دیں جناب. لیکن جناب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حضرت علی جو تھے وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے, مرتبے میں سب سے زیادہ تھے, اور بے شمار مقامات پہ جیسے آپ نے سارے حوالے بھی دیے کہ جنہوں نے من کنت مولا اور اس طرح کے جو بھی آپ نے حوالے دیے, وہ جو ہے اس کے روح سے ان کو پہلا خلیفہ چننا چاہیے تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک گرے ایریا ہوتا ہے. گرے ایریا کا مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ رسول نے امت پہ چھوڑ دی. انہوں نے ڈائریکٹ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کہا, ورنہ قرآن میں آیت آ جاتی یا کوئی مستند حدیث آتی ہے. اب ساری حدیثیں تو جھوٹی نہیں ہیں, ساری حدیثیں تو فیکٹری میں نہیں بنی ہیں جی. ساری حدیثیں تو جھوٹی نہیں ہے نا. جو صحیح احادیث ہیں ان میں کہیں ذکر آ جاتا ہے جی. میں فیکٹری والی حدیثوں کی باتیں نہیں کر رہا, میں جو صحیح حدیث ہے ان کی باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, تو اگر کسی شخص نے تاریخ میں رسول کی بیٹی کا دروازہ گرایا تو ظاہر اس نے بہت غلط کیا, اس نے بالکل غلط کیا. لیکن کیا یہ ایسا تاریخ میں ہوا؟ یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا کہ یہ ایسا کیا اور وہ رسول کا قول تھا تو اس نے غلط کیا. ٹھیک ہے. اور ظاہر اس کا گناہ اسے ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. تو بات یہ ہے جناب کہ تاریخ نے گڑبڑ کی سے مطلب یہ کہ اللہ رسول نے اس زمانے کے جو مومنین تھے, جو امت مسلمہ تھی, ان کے ہاتھ میں جانشینی رسول کا فیصلہ دیا تھا. تو ان لوگوں نے غلطی کی, انہوں نے مقام علی کو نہیں پہچانا, ان کو پہلا چانس نہیں دیا. جو شورا بنی, جہاں فیصلہ ہوا, جہاں ووٹنگ ہوئی, تو وہاں پہ جو ہے غلطی ہو گئی. کون تھے سے کیا مطلب, تو بہت جمع غفیر تھا بھائی وہاں پہ. اب جو صحابہ تھے, اب میں ان کو پرسنلی تھوڑی جانتا ہوں, کہ میرے رشتہ دار تھوڑی تھے وہ. اب کتنے سارے صحابہ تھے وہاں پہ. ان صحابہ نے جو ہے کیا کہتے ہیں, جو شورا کے اندر فیصلہ کیا کہ بھئی ان کو خلیفہ بنانا چاہیے, ان کو خلیفہ بنانا چاہیے, تو اس شورا کے اندر غلطی ہوئی. تو ان کو مقام علی کو بچانا چاہیے تھا, ان کو حضرت علی کو پہلا پریفرنس دینا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں دیا. اس کے کیا وجوہات تھے, اور وہ جو ہے جناب ایسا نہ ہو سکا. لیکن یہ شورا کے تھرو ہوا, ایسا نہیں کوئی تو صبح اٹھ کے خود ہی خلیفہ بن گیا, ایسا تو نہیں ہوا نا. ایک شورا نے خلیفہ کو سلیکٹ کیا, اس شورا سے جو ہے وہ مسٹیک ہوئی, اور میرا خیال ہے اس شورا کو حضرت علی کو پہلا چانس دینا چاہیے تھا, جو کہ ان کو نہیں دیا گیا. تو یہ بات ہے. تو وسیلے کی جو بات, معافی چاہ درود پڑھ لیں کمرے کے اندر, درود و سلام پڑھ لیں. جب سے کمرہ کھلا ہے آپ لوگوں نے درود و سلام پڑھا ہی نہیں ہے, آپ صرف گڑبڑ کے چکر میں لگے ہوئے. تو بھائی بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام میں شورا بینہم کا جو ہے ایک قانون ہے کہ شورا سے فیصلہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو شورا بنی تھی, بنی ثقیفہ میں بنی تھی یا جہاں بھی بنی تھی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا جو ہے خلیفہ چننا تھا. تو ان لوگوں سے جو ہے ان کو حضرت علی کو چننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک ماڈریٹ وہابیت کا, اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ جو مقام علی ہے ان کو حضرت علی کو چننا چاہیے تھا.
لیکن ان لوگوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا. ان لوگوں نے حضرت علی کو جو ہے وہ اس میں ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ گرے ایریا تھا. تو گرے ایریا میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. تو صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ان سے غلطی ہوئی. ورنہ اگر اس وقت یہ فیصلہ صحیح ہو جاتا اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا, اس کے بعد حضرت ابو بکر عمر عثمان بنتے, تو آج ہم نہ شیعہ ہوتے نہ وہابی ہوتے, یہ سب جو ہے وہ ایک ہی جو ہے فرقہ ہوتا. تو یہ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی, ایک سیاسی غلطی ہو گئی کہ ان کو جو ہے حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنانا چاہیے تھا. تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہے, جو لوگ بھی شورا میں تھے نا جناب, جو لوگ بھی شورا میں اس وقت موجود تھے, یہ کسی ایک آدمی کا تو فیصلہ نہیں ہے نا, یہ تو شورا کا فیصلہ تھا. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو بھی شورا نے فیصلہ کیا, جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو بھی شورا نے فیصلہ کیا ہے جی. پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے ان کو بھی تو شورا نہیں بنایا. تو جو شورا تھی اس وقت کی, اس شورا نے ان سے غلطی ہوئی. جو لوگ بھی اس وقت اس شورا میں موجود تھے ان کو حضرت علی کو پہلا پریفرنس دینا چاہیے تھا, کیا گیا. صحیح ہے جناب. تو یہ بات ہے. تو امید ہے میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہوگا. نام کو چھوڑیں, کام کی بات کریں. کام میں کیا رکھا ہے, کام سے بات کریں. کام غلط ہو گیا, اگر کام غلط ہو گیا تو نام کی تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ, مجھے یہ بتائیں. مجھے آم کھانا ہے, گٹلیاں گننے سے کیا فائدہ. تو نام کو چھوڑیں, کام کی بات کریں. کام جو ہے کام گڑبڑ ہو گیا, کام غلط ہو گیا, اس کی وجہ سے امت جو ہے پرابلم میں آ گئی, یہ بات ہے. تو کام کو دیکھیں, نام کو نہ دیکھیں.